नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गली गली में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन नकीबी। नाज़रीन, जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, जनाब कर्नल अकबर बट, जो कि तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री रिटायर्ड हैं, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ना सिर्फ दर्द दिल रखते हैं बल्कि उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, ये सियासी होने के साथ साथ एक समाजी शख्सियत के भी अमल है। आज हम उनसे जानते हैं उनके अज़हार ख़यालात। जी अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम नकीबी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये टाइम निकाला कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो आवाज़ है वो आपने एक कोशिश की कि वो लोगों तक पहुँचे। इसके लिए मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। जी कर्नल साहब, आप मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत दर्द दिल रखते हैं, उनके लिए हमा वक्त दिन रात जो है आपने अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। इस हवाले से बताइएगा और मौजूदा सियासी हुक्मरानों से और जो हमारी सियासी भेल चाड़ इस वक्त चल रही है उसके हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। इस तरह है जी कि ये जो सियासत है इसको मैं तो सोशल वर्क कहता हूँ। इसका नाम ही सोशल वर्क होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पहले सियासत पे बात करें तो आप ये देखें कि अगर एक आदमी है उसको एज ए सोशल वर्कर, एज ए लीडर, एज ए वर्सटाइल पर्सनैलिटी, अगर एक सोशल वर्कर में, एक सियासतदान में अगर 100 खूबियाँ होनी चाहिए तो हमारे पास जो मौजूदा सेटअप है ज़्यादातर 99% उनमें ज़्यादातर 1% खूबी है, वो है पैसे वाली। 99% जो क्वालिटीज़ होती हैं कि बंदे को बात कैसे करनी चाहिए, काम कैसे करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट कैसे लानी चाहिए, डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, लोगों के दिलों में कैसे रहना चाहिए, लोगों के मामलात में अपने आप को इन्वॉल्व कैसे रखना चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें जो है चुबे कांटा तो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ऐसा सिस्टम हो कि एक आदमी को अगर मसला हो, प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो तो वो फ़ौरन जिसको उसने वोट दिया है उसके साथ उसका राब्ता हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये इसकी बहुत सख्त कमी है। हमारा जो मेरा ये मानना है, देखिए पहली बात ये, सोशल वर्क कोई किसी की मिरास नहीं है। हुकूमत में आना किसी की मिरास नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का हक है। मैं फ़ौज में था, मैंने फ़ौज में अल्लाह के फजल से अपनी सरहदों की हिफाजत की। मैं आई वॉज अ यंग मेजर, मैं एक नौजवान मेजर था, तो मैं ये टीवी पे प्रोग्राम सुनता था और आप यकीन करें कि खून जलता था। और बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा होता है सिस्टम के अपना इंसान ये सोचता है कि यार ये क्या सिलसिला है और ये क्या चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो ऐसा तबका है कि जो कि अपनी रोज़ी रोटी के चक्रों में पड़ा रहता है, तो वो लिहाजा इस चीज़ों से वो दिलचस्पी नहीं रखता। कर्नल साहब, पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना ज़रूरी समझूंगा कि आप कौन से सियासतदान से या कौन सी शख्सियत से मुतासर हो के आपने सियासी और समाजी जो खिदमात हैं उनको सर अंजाम देना शुरू किया? पहली बात तो ये है जी कि मैं मुतासर नहीं हुआ किसी से, किसी भी सियासतदान से मैं मुतासर होकर मैंने ये समाजी और सियासी खिदमात सर अंजाम नहीं दी। अगर आप मुझसे कंपैरिजन पूछें कि आपकी नज़र में कौन सा सियासतदान है जो कि कंपैरेटिवली बेहतर है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मेरा देखें, मेरी जो कैंपेन या मेरी सोच जो है ना, या मेरी जो एफर्ट है, ये खुशामद बेस नहीं है, ये परफॉर्मेंस बेस है। मैं उस शख्स की इज़्ज़त करूँगा, करता हूँ, उसके बारे में बोलूँगा, बात करूँगा जिसने के परफॉर्मेंस दी, जिसने के सेल्फलेस होके इस मुल्क की खिदमत की। अभी ये हमारा रवाज है कि हम किसी न किसी बड़े आदमी का चल्लू पकड़ लेते हैं, पल्लू पकड़ लेते हैं और हम उसके थ्रू जो है मेहनत ना करके हम सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं। और हमारी सोच होती है कि सीढ़ी चढ़ना, हमारी ये सोच नहीं होती कि हम कोई अच्छा काम करें, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएं। तो मैं ऐसा किसी से मुतासर होकर मैंने ये काम शुरू किया। जो सियासतदान है उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर किसे और क्यों समझते हैं? मौजूदा सियासतदानों में जी मैं इमरान खान को बेहतर समझता हूँ।
اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ عمران خان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہی از این آنیسٹ مین، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا ایک سوشل ورک کا بیک گراؤنڈ ہے۔ عمران خان نے دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ہاسپٹل بنائے، یونیورسٹی بنائی، پھر اس کے بعد پاکستان کا نام بنایا، پیدا کیا کرکٹ میں، اور ایک وہ پاکستان کے ہیرو کی شکل میں آگے آئے۔ یہ جو کمپیریٹیولی جو موجودہ سیاسی پارٹیوں کے ہیڈز ہیں، ان میں عمران خان کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور کیوں بہتر سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیے بہتر ہاں یس آف کورس، ابھی لوگ جو ہے، ابھی میں میڈیا میں دیکھتا ہوں لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہے، گو کہ جو پالیسیز بن رہی ہیں ہائر لیول کے اوپر، وہ ایسی پالیسیز بن رہی ہیں کہ جس سے ملک کا قرضہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اترے۔ آنیسٹی ایٹ دا ٹاپ لیول بہت زیادہ ہے، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن عمران خان کے پاس جو ٹیم ہے وہ بہت تکڑی ٹیم ہونی چاہیے۔ اگر ان کے پاس تکڑی ٹیم ہوگی تو پھر آپ دیکھیں اکیلا ٹیم کیپٹن جتنا مرضی اچھا ہوگا وہ کبھی بھی میچ نہیں جیت سکتا۔ ابھی عمران خان کے پاس 2-2.5 سال پونے 3 سال ہو گئے ہیں، 2.5-3 سال رہ گئے ہیں۔ اگر وہ پرفارم کریں گے تھرو اے کمپیٹنٹ ٹیم تو پھر جو ہے وہ اگلے الیکشن میں وہ جیت سکیں گے، ورنہ جس طرح کا رواج ہے، ہم دیکھیں نا ایک امیر آدمی کھل کے پیسے لگاتا ہے، آپ نے یہ سینٹ والا مسئلہ دیکھ لیا کہ سینٹ میں کیا ہوا ہے، تو کھل کے پیسے لگاتا ہے۔ جو ابھی لٹریسی ریٹ ہمارا کیا ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں کم ہیں، تو لوگ کیا ہے کہ وہ پیسوں کی چمک دیکھ کے، اور ایک کیونکہ یہ سیاست اور یہ الیکشن تو ایک بزنس کے طور پہ ہے نا جی، آپ الیکشن سے پہلے آپ کو ہر بندہ نظر آئے گا، ہر بندہ ہر گلی میں نظر آئے گا، گہما گہمی نظر آئے گی، جو ہی الیکشن ہو جائے گا معاملہ ختم، اور جو ہار جائے گا تو بالکل ہی ختم۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا، ان کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانی ہے، اپنے ملک میں بہتری لانی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پروٹوکول کہ جی میں وزیر ہوں، میں فلانا ہوں، میرے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، میری گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، لیکن وہ آن گراؤنڈ پرفارم نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ میری یہ سوچ ہے سر کہ عمران خان از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن، وہ ایک اچھے آدمی ہیں، ایک اچھے سوشل ورکر ہیں، ایک اچھے لیڈر ہیں، ان کو ایک اچھی ٹیم ملنی چاہیے، اچھی ٹیم ان کے پاس ہونی چاہیے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں اور گراؤنڈ کے اوپر تبدیلی آئے۔ کرنل صاحب، آپ کی رہائش گاہ پر اور آج ہم آپ کے ڈیرے پر بھی موجود ہیں، اور یہاں پر اکثر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، کس قسم کے مسائل لے کے لوگ آپ تک پہنچتے ہیں؟ دیکھیں جی، لوگوں کے مسائل جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ ابھی تک پریکٹیکل چینج کیا آئی ہے، ابھی تک پولیٹیکل کلچر میں بھی چینج نہیں آئی۔ یعنی کہ پہلی جو 2 پارٹیاں تھیں، ان کے جو لوگ تھے وہ ایک شاہانہ اور ایک بڑا پن اور بڑا چودھری اور بڑا فلانا اور فلانا، ایک تو وہ چینج نہیں آئی، لوگ اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ پولیس کے کلچر میں بھی چینج نہیں آئی، وابڈا میں بھی چینج نہیں آئی، جتنے بھی پبلک ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ایسا سسٹم نہیں آیا کہ لوگ جو ہے نا وہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کے مسائل حل ہوں۔ یا ایون پٹواری میں بالکل چینج نہیں آئی۔ آپ دیکھیں ابھی پٹواری بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں، وہ بڑا بڑا لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ بھائی خدا کے لیے مطلب اس سسٹم کو ٹھیک کریں۔ آپ پٹواری سے آپ نے فرد لینا ہو تو وہ آپ کو ایسی گمن گھیریاں بتائے گا، اور پھر ابھی تک وہ کلچر ہے کہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پٹواری نے 10 آگے نیچے بندے رکھے ہوئے ہیں، ٹائم جو ہے اڈیرنس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس کلچر میں چینج آئے گا تو لوگ کہیں گے جی چینج ہے، آپ کمپیوٹرائز کریں اس نظام کو اور یہ رشوت ختم ہو جائے گی۔ پولیس کو آپ ٹھیک کریں، رشوت بالکل ختم کریں۔ ابھی یہ کرونا میں آپ دیکھیں، کرونا میں جی 7 بجے ٹائم ہے دکانیں بند ہونے کا، تو وہ دکانیں بند، کسی نے لیٹ کی تو پکڑا، گاڑی میں بٹھایا، 5-10 ہزار روپیہ چھوڑ کے۔ یہ ابھی آپ عوامی آدمی ہیں، گلی گلی شہر شہر آپ کا پروگرام ہے، آپ کے پاس فیڈ بیک آتا ہے، بندے کو ریالٹی جو ہے نا وہ ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کے یہ مسائل ہیں کہ لوگوں کی، اور پھر یہ کنسٹرکشن کا جیسے کہا جی کہ کنسٹرکشن 1 ونڈو آپریشن ہوگا، فلاں ہوگا، کوئی 1 ونڈو آپریشن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں آپ کی خواہش تو ہے کہ آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کا نیچے گراس روٹ لیول پہ فائدہ نہیں ہے، دیکھیں ان جو سو کالڈ منسٹرز ہیں یا یہ جو دوسرے لوگ ہیں، وہ بھائی ان کو چاہیے گراؤنڈ پہ پھریں، بجائے دفتروں میں بیٹھنے کے، اے سی والے کمرے، بڑے بڑے ٹیبل آگے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی چیئرز ہیں، پاکستان کا جھنڈا پیچھے لگا ہوا ہے، منسٹری کا جھنڈا پیچھے لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، پروٹوکول ہے جی ادھر بیٹھو ویٹنگ روم۔ اور خدا کے بندو خدمت کریں، خدمت خلق میں جو ہے عظمت ہے، اور خدمت خلق میں آپ آئیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے۔ پر ابھی ایک سرکاری روڈ بن رہا ہے، آپ دیکھیں سرکاری روڈ ہے، پیسہ گورنمنٹ کا ہے، ہزاروں روپیہ پوسٹر پہ 10 بندوں کی تصویریں ہیں جی فلاں کی مہربانی یہ روڈ بن گیا فلاں۔ اس کلچر کو چینج کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یورپ ہم سے آگے ہے، کیوں آگے ہے؟ آپ دیکھیں وہ اس لیے ہے کہ آنیسٹی ہے۔
हमारे यहाँ, और कॉम्पिटेंसी भी है हमारे यहाँ, ना ऑनेस्टी है ना कॉम्पिटेंस, लेकिन इसको पैदा करना है ना, ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंसी को लाना है। ये नहीं है कि जी ये भी खराब है, ये भी खराब। अल्हम्दुलिल्लाह हम एटॉमिक पावर हैं, दुनिया में हमारा बड़ा नाम है। हमारी मुसल्लह अफवाज आप देखें, मुसल्लह अफवाज का दुनिया की टॉप अफवाज में शुमार होता है। आखिर हमने तरक्की की है, लेकिन हमने सेल्फलेस होना है, हमने नलायक नहीं होना। देखिए नलायक आदमी जो होता है ना, वो बेड़ा गर्क करता है। अभी हमारा ईस्ट पाकिस्तान, हमारा जो विंग हमसे अलहदा हुआ, वो बेसिकली नलायकी की वजह से हुआ। हमने वहाँ पे लोगों की खिदमत नहीं की, लोगों से प्यार नहीं किया, फोकस इधर रहा हमारा, तो इस वजह से जो है वो हमें प्रॉब्लम्स हुई। जी नाज़रीन, कर्नल अकबर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ही खूबसूरत बातें कर रहे हैं, तलख ज़रूर हैं लेकिन ये हकीकत पर मबनी बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, और यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। कर्नल अकबर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी जो है वो अरूज पर है, चोरी डकैती वो भी अरूज पर है, मंशियात फरोशी से नौजवान नस्ल जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, और यहाँ पर पुलिस की गुड गवर्नेंस के राग गाने वाले जो हैं वो उनका राग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से भी हम जानते हैं कर्नल अकबर भट्ट साहब से। सर बात यह है कि बेरोज़गारी जो है, इसका हल ये है, ये बेरोज़गारी को ख़त्म करना भी बेसिकली सोशल वर्क है। गवर्नमेंट जो है ना, उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बेरोज़गारी को रातों रात ख़त्म करे या कुछ अरसे में ख़त्म करे। यस, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट ज़रूर करती है। इसका जो हल है वो फिर अगेन इट इज़ रिलेटेड टू सोशल वर्क। जो हमारे MNAs हैं, जो हमारे MPAs हैं, ये बड़े बड़े पैसों वाले लोग हैं, ज़्यादातर अबाउट 95%, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इनको चाहिए कि अपने हलके में इस तरह फैले कि अपने हलके में ये देखें कौन कौन है जो बेरोज़गार है, हर एक घर के इनके पास डाटा हो। ये हर हफ्ते अपने हलके में एक महल्ले को चुने, उधर बैठे, फिर अगले हफ्ते दूसरे महल्ले को, फिर महीने में कम से कम 1-2 दफ़ा ये अपने महल्ले ये एक डाटा बनाएं। जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए कोशिश करें, किसी को आप किसी प्राइवेट नौकरी पे दिलवा दें, किसी को आप किसी दुकान पे रखवा दें, किसी को आप गवर्नमेंट की नौकरी दिलवा दें। तो इस तरह इस चीज़ को आप यकीन करें, अगर हमारे ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, अगर ये इस तरह और इस तरीके से काम शुरू करेंगे तो आपको ये मांगने वाला बंदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये करे कौन? ये करेगा वही जिसमें जज्बा होगा, जो जिसमें सोच होगी, जो सेल्फलेस होगा। आप देखें, ज़मीनों आसमां में हर जुबान से ला इलाहा निकला, पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगर कौम दरमांदा उदास और आशिकस्ता थी, अगर कौम दरमांदा उदास और आशिकस्ता थी, मगर फिर कायदे आज़म सा आली रहनुमा निकला। लोग दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, दुनिया से चले गए। हमारे साथ लोग हैं जो कि हमारे साथ बैठ के बातें करते हैं, पता चलता है जी कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये पैसा जो है ये आपने कब्र में लेके नहीं जाना। आप देखें हमारे जो कायदे आज़म के पास कितना पैसा था, आप देखें जो हमारा पार्टीशन से पहले जो लीडर्स हैं उनके पास कितना पैसा था। कोई पैसा नहीं था, लेकिन उनका आज तक नाम है। लोग ऐसे लीडर हैं जो जूती भी नहीं पहनते थे। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये सब का काम नहीं है। ये इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द हायर क्लास फैमिली, पैसे वाला आदमी, जो इसका कितने पेट्रोल पंप है, इसकी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, इसके पास पैसा, इसको पार्टी टिकट दे दो, ये पार्टी को फंड देगा, आ जाओ जी बिस्मिल्लाह, आप आ जाओ, आप रेलवे के वजीर हो, आप वापडा के वजीर हो, आप फलाने वजीर हो। भाई उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी में वर्सटैलिटी नहीं है, उसको काम लेना आता नहीं है, उसको ग्रास रूट लेवल तक फायदा कैसे पहुंचेगा ये उसको पता नहीं है। तो आपकी परफॉर्मेंस तो फिर कैसे ठीक होगी, लोगों की सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। बाकी रहा पुलिस का मसला, आपने कहा, सॉरी आपका एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन थे, इंसान भूल जाता है, मैं भी ज़रा जज्बात में बात कर रहा हूँ। पुलिस का देखें आप, पुलिस कैसे ठीक हो सकती है। आपने KPK में पुलिस ठीक की, इमरान खान ने, मैं क्रेडिट देता हूँ उनको, ठीक है ना। मेरी किसी भी बातचीत में कोई खुशामद वाला लफ्ज़ नकीबी साहब आप नहीं देखेंगे। मैं परफॉर्मेंस बेस किसी की इज्जत करता हूँ। KPK में पुलिस ठीक हुई, पंजाब में पुलिस ठीक नहीं हुई। पंजाब में सबसे पहले आपने पुलिस मुलाजमीन की ज़रूरियात को देखना है
کہ پولیس ملازم کی ایک کانسٹیبل ہے، ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے، ایک ASI ہے، ایک سب انسپیکٹر ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی فیملی کدھر رہتی ہے. آپ یقین کریں تھانے سے گھر آنا، میں خود مانیٹرنگ سیل میں رہا ہوں 3 سال میں لاہور پولیس میں غازی بن رہا ہوں، میں نے ریونیو میں جو ہے رہا ہوں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، اور 2.5-3 سال الحمدللہ میں روز کے 20 فیصلے لوگوں کو وضو کرا کے کرتا تھا. پولیس ملازمین کو پرابلم ہے جب لوگوں کی، پہلے آپ لوگوں کی ضروریات پوری کریں اور اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹ کو ماڈل ڈسٹرکٹ بنائیں. صبح جب یہ پولیس والے تھانے میں آئیں تو ان سے سب حلف لے، ایک ایسا تقریب ہو، ایک حلف لے کہ جی میں آج کا دن جو ہے یہ اس طرح گزاروں گا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے، اور میں بالکل ناانصافی نہیں کروں گا اور کسی سے ایک ٹاڑی پیسہ نہیں لوں گا. پولیس ملازمین لوگوں سے باہر کھانا کھاتے ہیں، کانسٹیبل بیچارے ان کی حالت بری ہے، جو ایک آدمی انجوائے کر رہا ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. تو پولیس کے اندر لیڈرشپ، پولیس کے اندر اٹ سیلف جو ہے وہ لیڈرشپ کمزور ہے، اس کو تکڑا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ایک جو CCPO ہے ایک ڈسٹرکٹ کا، ایک کیپٹل پولیس جو آج کل ہے، میں سمجھتا ہوں اگر وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اچھا لیڈر ہو، بائی گاڈ صدیاں لوگ اس کو یاد رکھیں گے کہ یار فلاں ڈسٹرکٹ میں کوئی بندہ یہ آیا تھا. تو بیسیکلی یہ جو لیڈرشپ ہے نا، اصل پرابلم جو ہے وہ لیڈرشپ میں ہے. تو کرنل صاحب آپ اگر ہم یوتھ کے حوالے سے بات کریں تو یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا جی یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ بیٹا دیکھیں یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہمیں اس پر فخر ہے. ہم نے اس ملک کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان، انسان کی سب سے قیمتی ہوتی ہے، ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. لیکن مڈل کلاس اور یوتھ، میرا آپ کو پیغام یہ ہے کہ آپ آگے آئیں، خود سوشل ورک میں پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیں اپنے لیے تو سب نے جیا نا، سب نے جینا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال، اپنے بچوں کا خیال، ان کی اسکولنگ کی فیس، ٹھیک ہے نا، ان کا ٹرانسپورٹ کا بندوبست. یہ تو کیا زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں محنت کی، اپنے گھر کا خیال رکھا، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، بوڑھے ہوئے، مر گئے، کوئی بندہ آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ کی کوئی میجر کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ نے ایسا رہنا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، آپ سوشل ورک میں آگے آئیں. جیسے ہی ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ بغیر کسی ایفیلیشن کے آپ آگے آئیں، پارٹیسپیٹ کریں، اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں، ووٹس کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہو، لوگوں کو کنونس کریں، لوگوں کے پاس بیٹھے، اچھے لوگوں کو آگے لائیں گے. جب میں سمجھتا ہوں نقیبی صاحب کہ جو ایک الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے نا جی، اس کے پاس اپنے حلقے کے تمام رجسٹرڈ ووٹر کا نمبر، موبائل نمبر اس کے موبائل میں فیڈ ہونا چاہیے. اگر 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، لیٹ سے اگر MNA ہے تو وہ اپنے 2 بندے ساتھ رکھ لے، اتنے پیسے والے بندے ہوتے ہیں. ایک رجسٹرڈ ووٹر جب کال کرے کہ سر السلام علیکم، میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ملک صاحب، فلانا صاحب، تو میرا جناب یہ مسئلہ ہے، تو وہ کال اس کی اٹینڈ ہو، اس کو رسپانس جائے. اور اگر وہ الیکٹڈ بندہ خود جو ہے وہ اگر لیٹ سے اس کے پاس ٹائم ہے، بلکہ وہ ٹائم نکالے تو وہ خود رسپونڈ کرے. یعنی ایک لیڈر کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ آپ کا رابطہ ہو. جب آپ کا لوگوں سے رابطہ ہوگا، لوگوں میں ڈسپونڈنسی نہیں ہوگی، لوگوں میں نا امیدی نہیں ہوگی، لوگ خوش ہوں گے، لوگ خوشحال ہوں گے، لوگوں میں بہتری آئے گی، ملک میں بہتری آئے گی. جی کرنل صاحب، میرا آپ سے آخری سوال کہ آپ کو اس وقت پاکستان اور دیگر بیرون ممالک میں بھی سنا جا رہا ہے، ایک عام پاکستانی شہری کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں ایک عام پاکستانی شہری کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے الحمدللہ، اور ہماری جان، ہماری آن، ہماری شان، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے. ہم پاکستان کے لیے جو ہے دن رات محنت کریں گے، اور ہم جو عام آدمی ہیں، ہم اپنے ملک کے سسٹم میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم آگے آئیں گے، خود آگے آئیں گے، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں گے، مل جل کر ہم کام کریں گے، ایک دوسرے کی دکھ اور تکلیف میں مدد کریں گے، اور اپنے ملک کو دنیا کا بہترین ملک ہر لحاظ سے ہم بنائیں گے انشاءاللہ. جی کرنل صاحب، موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے جو خواب جو ہے وہ عوام کو دکھایا تھا، آپ اس خواب کی کس حد تک تعبیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، فرینکلی سپیکنگ، عمران خان کی خواہش یہ ضرور ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ باتیں پوری ہوں. یہ ان کی خواہش ہے، ہی از ویری جینون. لیکن کیونکہ انہوں نے تصویر دیکھی نہیں تھی، ملک میں کے پاس کیا ہے وہ دیکھا نہیں تھا. جب اللہ نے ان کو اقتدار دیا، عوام نے ان کو ووٹ دیے، الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کی، ایک تھرڈ پارٹی سسٹم بنایا جو کہ بڑا مشکل تھا. ایک دم سارے نئے لوگ نہیں آ سکتے، لیٹس بی ریئلسٹک. ہمیں آپ بولیں جی سارے لوگ نئے ہونے چاہیے، پھر نئے لوگ تجربہ کار بھی. آپ دیکھیں کئی منسٹرز ایسے ہیں، آپ یقین کریں کئی لوگ ایسے ہیں، ان کی بات سن کے بعض اوقات ہنسی آتی ہے.
وہ بعض اوقات اتنی امیچور بات کر جاتے ہیں اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے, لیٹ سے دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا ہر طرف دھیان ہے کہ میں کیا بات کر گیا ہوں, کیا بات مجھے کرنی چاہیے, اور اس کا تو بیسیکلی عمران خان جو ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ. وہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کی بڑی خواہش, اور ان کو بھی پتہ ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ وعدے پورے نہ ہوئے تو پھر اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا. اس میں ریالٹی ہے. ابھی پورے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ پیغام ہے کہ ابھی 2.5-3 سال ہے, اچھے لوگوں کو تلاش کریں مزید. وہ چینج کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے منسٹریز چینج کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, پھر کچھ کمپرومائزز ایٹ دا ٹاپ لیول. آپ دیکھیں 2/3 میجارٹی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے MQM کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے, مسلم لیگ کاف کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے, پھر ماروسی سیاست ہے, لوگ وزارتیں مانگتے ہیں. ابھی دیکھیں جو بندہ وزارتیں مانگے کہ مجھے وزارت دے دو تو اس کا مقصد خدمت تو نہ ہوا نا, اس کا مقصد ہے کہ میرا ذرا شپ چھپا ہو. تو یہ سارے چیلنجز عمران خان کو ہیں. باشعور آدمی جو ہے نا, باشعور آدمی ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ود لٹل شفٹ ان دا ٹیم, اور وہ ٹیم جو کہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائے, ایسے زبانی جمع خرچ نہ کرے. جب ایسے لوگ ہوں گے, جب وہ کام کریں گے جس سے سسٹم میں بہتری آئے گی, سسٹم ایزی ہوگا. ایک بندہ کال پہ اس کا وابڈا کا کام ہوگا, کال پہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس والا کام ہوگا, کال پہ اس کا میٹر چینج ہوگا, کال پہ اس کا وابڈا جو ہے یہ پٹواری اس کو فرق دے دے گا. تو یہ جب زندگیاں لوگوں کی آسان ہوں گی تو لوگ اتنا پارٹی ایسے مر مٹنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جی میری نون لیگی ہے یا میری پیپلز پارٹی ہے جی یا میری فلانی ہے. لوگ اگلی دفعہ انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا, حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا. اگرچہ قوم درماندہ اداس اور آشکستہ تھی, اگرچہ قوم درماندہ اداس اور آشکستہ تھی, مگر پھر قائد اعظم سعالی رہنما نکلا. سندل بیوٹی سوپ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ڈرائی اور ڈل سکن کو ریپیئر کریں اور سکن کو ٹون کر کے آپ کو دیں بے داغ نکھار. جو